پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ دیکھیے میرے بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمارے اور تمہارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور ہمارے کچھ اسلامی بھائی کیا ہے روزے کے تعلق سے کچھ مسائل سے ناواقف رہتے ہیں۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک سال میں آتا ہے، اور ایک سال میں کیا ہے جو روزے کے مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسائل ذہن میں سے اتر جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی کے حوالے سے میں اپنی ویڈیو لایا ہوں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلے یہ سماعت کریں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ سر میں تیل ڈالنے سے، کچھ ہمارے اسلامی بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ تو دیکھیے میرے بھائی، کیا ہے سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کیا ہے کان میں اگر غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے اگر پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر آپ کو زکام ہو رہی ہو تو کیا ہے وکس لگانے سے، وکس سونگھنے سے کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس احتیاط کے ساتھ آپ وکس کو سونگھیں کہ اس کے اجزاء کیا ہے آپ کے حلق کے اندر نہ چلے جائیں۔ دوری سے کیا ہے اس کو آپ سونگھ سکتے ہیں، اور آپ کو قریب میں لے جا کر اس وکس کو نہیں سونگھنا ہے، آپ کو اس کا استعمال کم ہی کرنا ہے۔ اور دیکھیے میرے بھائی، کیا ہے خوشبو لگانے سے، یعنی کہ عطر لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور کیا ہے ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی اس مسئلے میں بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تھوک پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ تو میرے بھائی، اس مسئلے کو بھی بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے، تھوک اگر آپ کے منہ میں جمع ہوا ہے تو آپ کیا ہے اس تھوک کو پی سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن میرے بھائی، اس تھوک کو اگر آپ نے باہر نکال لیا، اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا، ہاتھ پر رکھ لیا، اپنی زبان پر اس تھوک کو رکھو گے، اس کے بعد آپ کے حلق کے اندر وہ تھوک چلا گیا تو سمجھ لو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر حلق کے نیچے اتر گیا، اگر آپ کا تھوک کیا ہے اندر سے منہ میں آیا ہے اور منہ کے بعد کیا ہے پھر حلق میں چلا گیا ہے، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر باہر لینے کے بعد اندر آپ نے تھوک کو لے لیا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیے ان چیزوں سے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سماعت کریں۔ اگر آپ نے بیڑی میں یا سگریٹ میں یا حقے میں دم لگایا، اگر آپ نے اس کا دھواں اگر اندر بھی نہ لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ نے دم لگانے کے بعد اس کے دھوئیں کو باہر نکال دیا تو آپ کا روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اجزاء، اس کی مٹھاس، اس کا ذائقہ آپ کی حلق تک پہنچ گیا۔ اب دیکھیے، کیا ہے منجن کرنے سے، گل منجن کرنے سے، برش کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو دیکھیے، برش کرنے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے اس کے اجزاء، اس کے باریک باریک اجزاء آپ کے حلق کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ جو منجن ہوتا ہے، جو کیا ہے کولگیٹ ہوتا ہے، اس کے باریک باریک اجزاء ہوتے ہیں، تو اس کے اجزاء کیا ہے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے جو فتاوی رضویہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ہے برش، دانت منجن، گل منجن نہ کیا جائے، یہ روزے کی حالت میں برش کرنا مکروہ ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ تھی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان باتوں کا خاص خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کیا ہے آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔
تو میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میرے بھائی اگر آپ کا کوئی روزے کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کیا ہے لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا، آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔